السلام علیکم میرے عزیز دوستو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ پہلی 10 پشتوں نے کہاں زندگی گزاری۔ تو میرے عزیز دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی 10 پشتوں نے طوفان نوح سے بیشتر کہاں زندگی گزاری۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک بہت دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ پہلی 10 پشتوں نے کہاں زندگی گزاری۔ تو دوستو، اس 1701 سالہ دور میں صرف قبیل نے عدن یمن میں زندگی گزاری۔ ایک روایت کے مطابق قبیل کی اولاد ہوئی جس کے پاس بحکم الہی حضرت آدم علیہ السلام تبلیغ کے لیے یمن گئے، مگر وہ کفر یا آتش پرستی سے باز نہ آئے۔ تو دوستو، دوسری روایت یہ ہے کہ قبیل کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے کسی اور بیٹے سے بھی نسل نہیں چلی، بلکہ ان کی ساری اولاد شیش علیہ السلام کی پشت سے چلی، اور یہ 10 کی 10 نسلیں مسلمان تھیں۔ صرف قبیل کفر پر مرا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شیش علیہ السلام شام میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں شام سے انس تھا، اس لیے وہ شام آتے جاتے تھے، مگر وفات ان کی بھی ہندوستان میں، اور وہیں ان کا مزار ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے مہلائل نے عراق میں سکونت اختیار کر لیا تھا، تو وہاں انہوں نے بابل میں ایک شہر سوس کے نام سے آباد کیا تھا۔ وہاں وہ دنیا کے پہلے بادشاہ بھی بنے تھے، اور وہ ساری دنیا کے حکمران تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس وقت شیش علیہ السلام زندہ تھے، اور وہ شیش علیہ السلام کو بھی عراق لے کر گئے تھے، اور شیش علیہ السلام نے وہاں قیام بھی کیا تھا۔ تو اس نے اپنے جد کو بادشاہ کیوں نہ بنایا؟ خود کیسے بادشاہ بنے رہے؟ اس وقت کل آبادی 1.5 لاکھ تھی، پھر وہ 7 اقلیم کے بادشاہ کیسے ہو گئے؟ جبکہ نسل آدم زیادہ تر پنجاب، کشمیر اور جنوبی ہند میں آباد تھی۔ تو پھر یہاں ہند میں کیوں کسی نے سلطنت اور بادشاہت کی بنیاد کیوں نہ رکھی؟ پھر مہلائل کی زندگی میں نسل آدم کے سردار تو حضرت شیش علیہ السلام تھے۔ حضرت مہلائل عراق میں جا کر بادشاہ کیسے بن گئے؟ اور اگر حضرت شیش علیہ السلام عراق گئے تھے تو انہیں کیوں بادشاہ نہ بنایا گیا؟ تو میرے عزیز دوستو، روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے قبل 1701 ابتدائی سال ہند ہی میں گزارے۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال تک زندہ رہے۔ ان کی زندگی میں شیش علیہ السلام، انوش، کنان، محلل، یارو یا یرد یعنی ینوک اور ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور متوشلہ کے بیٹے لمک یا لامک 11 برس کے تھے۔ جب آدم علیہ السلام نے وفات پائی، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی 9 نسلیں ہندوستان میں آباد تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ہند میں ہی رہے، اور وہیں سام، ہم اور یافت پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں نوح علیہ السلام نبی ہوئے، وہ اور ان کی اولاد بھی ہند میں رہی۔ تو دوستو، اس طرح بلا تعمل یہ کہا جا سکتا ہے کہ نسل آدم کی زیادہ تر آبادی ہند میں آباد تھی۔ عراق یمن یا کہیں اور لوگ آباد بھی ہوئے
تو بہت کم تعداد میں۔ میرے عزیز دوستو، ابتدائی نسل حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں ہی رہی۔ وہی نسل تھی، وہی قبیلے تھے، وہی اولاد آدم کی کل 10 نسلیں تھیں، اور ان کی بیشتر آبادی بھی ہند میں آباد تھی۔ مگر یہ اولاد آدم تھی، ہندو نہ تھے۔ اور حضرت آدم تا نوح علیہ السلام چاروں نبی اسی نسل آدم کے لیے آئے تھے، اور یہ 10 نسلیں قریبی رشتہ دار تھیں۔ یہ لوگ ہند میں رہتے تھے، صرف قبیل حبیل کو قتل کرنے کے بعد تنہا یمن میں رہا۔ باقی نسل آدم کی ہندوستان میں رہی۔ کسی اور خطے میں ان 10 پشتوں کا رہنا کہیں ثابت نہیں۔ ہاں، البتہ یہ نسلیں دنیا بھر کی سیر کرتی رہیں، لیکن ان کا تمدن ہند میں ہی رہا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی امت بھی پہلی 9 نسلوں کی اولاد تھی، جن میں سے کچھ گمراہ ہوئے، جن کے لیے نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تورات نے انہی کو ابتدائی نسل قرار دیا ہے، اور یہ 10 پشتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سب کی سب مسلمان تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، ان میں سے 4 نبی مرسل اور باقی 6 اولیاء تھے، اور ان کا تمکن فی الارض بھی زیادہ تر ہند میں ہی رہا۔ انہی پہلی 9 نسلوں کی اولاد حضرت نوح علیہ السلام کی امت تھی، جو ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان کے بہکانے پر بت پرست مشرک ہو گئے تھے، جن کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو دوستو، اس دوران حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کے سوا کسی اور کی نسل نہیں چلی، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی منتقلی پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقلی کا اللہ تعالیٰ نے خود اہتمام کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے شیث علیہ السلام کو منتقل ہوا، اور وہ نبی ہوئے۔ ان سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انوش علیہ السلام، ان سے کنان علیہ السلام، ان سے محلل، ان سے یارو یا یرد، ان سے حضرت ادریس علیہ السلام، اور ان سے متوشلے، اور ان سے لمک یا لامک، اور ان سے نوح علیہ السلام، اور پھر ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر آخر میں ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام شیث علیہ السلام کی اولاد ہی کے لیے نبی مرسل مقرر ہوئے، جن میں سے ادریس علیہ السلام کے بعد بہت سے مشرک اور بت پرست بن گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے دور میں صرف 70 مسلمان بچے، باقی سب کے سب کافر ہو گئے، جن پر طوفان کا عذاب آیا، جن میں 70 افراد کے علاوہ سب غرق ہو گئے۔ دوسری روایت میں لکھا ہے کہ 80 مسلمان بچے، باقی سب کے سب کافر ہو گئے، اور جن پر طوفان کا عذاب آیا، جن میں 80 افراد کے علاوہ سب غرق ہو گئے، اور ابتدائی دور کے تمام آثار بھی مٹ گئے۔ یہ غرق ہونے والے حضرت آدم اور شیث علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے، اور یہی اولین انسان تھے، یہی قدیم انسان تھے، یہ ہندو نہیں تھے، کفار تھے۔ میرے عزیز دوستو، بعض نے اس بات سے اختلاف کیا ہے کہ نسل آدم صرف شیث علیہ السلام سے چلی، کیونکہ قبیل کی بھی اولاد تھی جو کافر تھی، اور آدم علیہ السلام کے باقی بیٹوں سے بھی اولاد ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک دوسری روایت کے مطابق 120 بتنوں سے 229 جڑواں بچے پیدا ہوئے، اور اپنی وفات تک حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے 1 لاکھ مرد عورت دیکھے، جو ان کے ساتھ ہند میں آباد تھے۔
تو میرے عزیز دوستو، آج کا ہمارا یہ حصہ اول مکمل ہوا۔ تو ملتے ہیں دوسرے حصے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔